قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک سفر کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل میرے سنبا کا انتقال ہو گیا تھا کوچا دھمن میں، اور میں وہاں پہ ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ راستہ کافی طویل تھا، تو جنازے گاہ تک پہنچتے ہوئے راستے کی دشواریوں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی تھی، آل سے ہو کر جنازہ گاہ تک پہنچا تھا۔ جو ہی ہم جنازے کے صف میں کھڑے ہوئے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد میرے ہی جیسے کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے جنازے کی نماز ادا نہیں کر سکے، تو تقریباً 5-6 آدمی کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے کہ یہی اگر جنازہ گاہ کسی سڑک کے قریب میں ہوتا، اگر لبے سڑک ہوتا، لبے روڈ ہوتا، ہم لوگ جنازے کی نماز سے محروم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص جو بڑے ہی دبدبہ والے تھے اور ان کی آواز میں دم تھا، وہ بولنے لگے کہ آپ چاہے پٹنہ چلے جاؤ، چاہے آپ دلی چلے جاؤ، چاہے آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ، لیکن اگر مسلمانوں کی بات آئے تو مسلمان کے پاس روڈ میں بالکل بھی زمین نہیں ہے، یا اگر زمین ہے بھی تو وہ اس زمین کو کسی کام میں لگا دیے ہیں، اس زمین کو کسی شادی بیاہ کے موقع پہ استعمال نہیں کر سکتے، ایسے کام میں لگائے ہیں جو بیکار ہیں۔ لیکن آپ وہیں پر کسی ہندو کے محلے میں چلے جائیے، وہ سڑک میں شادیاں رچاتے ہیں، سڑک میں اور بھی دیگر کام کرتے ہیں، ان کے پاس وہ زمین بچی ہوئی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حال یہ ہے کہ وہ اپنے وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں اس کو ہڑپنا اور اس پر قبضہ کرنا تو چاہتے ہیں، ناجائز اس پہ قبضہ کرنا تو چاہتے ہیں، اس کو ناجائز استعمال تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح کام کے لیے اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اگر کسی کے پاس روڈ سائیڈ میں زمین ہے، کسی مسلمان کے پاس، تو وہ اس زمین کو اس طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اچھے کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال جو غیر مفید ہے، جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ زمینیں استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ میت کو دفن کرنے کے لیے گئے، اور دفن کرنے کے بعد پھر اپنے سنبا کے گھر ہم روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک غلط رسم یہ بھی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے کھانے کا انتظام، گوشت کا انتظام کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ لیکن ہم نے وہاں پہ ایک بہت اچھی چیز دیکھی کہ وہاں پر میت کے گھر میں پکوان کا کوئی انتظام نہیں تھا، البتہ ان کے بھائی نے جو ہے کھانا پکا کر مختلف لوگوں کو کھلایا جن کو خواہش تھی، اور اگر کوئی نہیں کھانا چاہتے تھے تو زور زبردستی والی بات نہیں تھی۔ یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی، جو ہمارے معاشرے میں غلط رسم و رواج کے طور پر ہر میت کے گھر میں کھان پکوان ہوتا ہے۔ بہرحال کھانے کے بعد گرمی کافی شدید تھی، تو میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں جو ہی وہاں پہ کھڑا ہوا تو میرے ساتھ میرے جیجا جی بھی تھے، وہ آئے اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، لیکن ان میں سے جو 2 باتیں تھیں بہت ہی غور و فکر کرنے والی، اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنے والی بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو اس شخص نے مولوی خاندان کو غلط کہا کہ مولوی جو تقریریں کرتا ہے، جو باتیں بولتا ہے، وہ غلط ہے۔ اور ان میں سے سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ محرم کے موقع پر آپ تقریریں کرتے ہو کہ ڈھول بجانا غلط ہے، تعزیہ نکالنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن آج غلط طور پر جو آپ کی زمینوں کو ہتھیایا جا رہا ہے، جو آپ کی زمین کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، جو کربلا کے نام سے کسی مسلمان نے زمین کو دیا ہوا ہوتا ہے، اس زمین پر قبضہ ہو چکا ہوتا ہے، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے محرم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی موقع ہے؟ آج تو سارا سسٹم ہی ان کے ہاتھ میں ہے۔ کون سا سسٹم لے کر آپ اس زمین کو ناجائز قبضے سے چھڑا کریں؟ اسی لیے محرم ہی ایک ایسا موقع ہے، اور انہوں نے بہت سارے واقعہ بیان کیے
کہ مٹیاری میں ہوا، بہادرگنج میں ہوا، اور بھی بہت ساری جگہوں میں کہ جہاں پر کربلا کے دن یعنی محرم عاشورہ کے دن جو ہے ان زمینوں کو جو ہے خالی کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کا شان ظاہر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن جب میں ان کو بتایا کہ دوسرے بھی راستے، دوسرے بھی طریقے ہیں، تو وہ بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو واقعتاً مجھے بھی لگا کہ محرم کا ہی ایک ایسا دن، عاشورہ کا ہی ایک ایسا دن ہے، اگر مسلمان اپنی نیت کو صحیح کر لے اور اس نیت سے اگر اسلام کا جھنڈا لے کر نکلے کہ آج ہم فتنہ و فساد کا خاتمہ کریں گے اور امن و سکون کو قائم کر کے ہر وقف بورڈ کی زمین کو جس پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے ان کے قبضہ سے چھڑا کر اس زمین میں صحیح لوگوں کو آباد کریں گے، اگر اس دن کو اس نیت سے اگر ہم نکلیں اپنے گھروں سے، نہ کہ تعزیہ لے کر، نہ کہ اور ڈھول ڈھماکے لے کر، اگر امن و سکون کے ساتھ کسی لائح عمل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اسی طریقے سے ہو، اس سے بہتر طریقے سے بھی جو ہے ہو سکتی ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تو اس لیے میں نے جو ہے یہ باتیں آپ لوگوں کے پاس رکھی۔ امید ہے کہ میری ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس بات پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور واقعتاً انہوں نے جتنی ساری باتیں کی، ان کی باتوں میں دم تھا، میں ان کی باتوں کو اپنے الفاظ میں اتار نہیں پا رہا ہوں، لیکن انہوں نے جس طرح کی باتیں کی اور بہت سارے واقعات سے انہوں نے جو ہے اس بات کو جو ہے ثابت کیا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، جو ہے ہمیں تقریروں کا انداز جو ہے بدلنا چاہیے، اور بہت ساری حکمت عملی کو اپناتے ہوئے ہم کو پتہ ہے کہ اسلامی جو راستے ہیں وہ کس انداز سے ہم کو لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ان راستوں میں عمل کرنے کی ابھی گنجائش نہیں ہے، تو کچھ راستے ایسے بھی ہیں جن راستوں سے جو ہے ان پر عمل کرنے کی گنجائش ہے اور وہ راستہ آسان بھی ہے۔ ان راستوں سے ہو کر اگر ہم اسلامی جو ہے چیزوں کو جو ہے اور وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں اس کو جو ہے ناجائز قبضوں سے چھڑا سکتے ہیں، تو یہ راستہ بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان کی یہ ساری باتیں مجھے اچھی لگی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ رب العزت اسلام کو اور مسلمانوں کو اور جتنے بھی جو ہے اس دنیا میں اسلام کے تئیں صحیح غور و فکر، صحیح سوچنے والے لوگ ہیں، ان سب کی جو ہے حفاظت فرمائے اور اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں عام ہو، اسلام کا چراغ پورے دنیا میں روشن ہو، اور اس کے لیے ہم جو ہے کوششیں کریں۔ اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں ہم سب کو کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔